بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ لما ششم کے کتاب المیراث کی تیسری فصل کا آخری درس ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ چوتھی فصل پھر اگلے درس میں شروع کریں گے۔ تو اس درس میں یہ ولا کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اس میں ولا و زمان الجریرہ کی گفتگو پچھلے درس میں ہم نے کی۔ اس میں یہ تھا کہ ایک شخص ضامن بنتا ہے دوسرے شخص کے لیے کہ زندگی میں اگر تمہیں کوئی پریشانی ہوئی، کوئی مالی پریشانی ہوئی، یہ وہ تو وہ ادا کرے گا۔ تو اس صورتحال میں پھر یہ کہ اگر مضمون مر گیا تو اس کا وارث بھی وہ بنے گا، یعنی اگر مضمون کے تمام نقصانات وہ اپنے ذمہ اٹھاتا ہے تو مضمون کے میراث کا بھی وہ وارث بنے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ مضمون کے میراث کا ضامن وارث اس صورت میں بن سکتا ہے جب مضمون کا کوئی معتق بھی نہ ہو، اور اسی طریقے سے جناب مضمون بس یہ کوئی معتق نہ ہو۔ پھر آج کے درس میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب ضامن اور مضمون کا عقد ہوا تھا، مثلا ضامن جو تھا مضمون وہ غیر شادی شدہ تھا، یا اس نے شادی کی ہوئی تھی، اس کو اولاد نہیں تھا، اب اس عقد کے بعد وہ صاحب اولاد ہو گیا، اب اس کو وارث مل گیا۔ کہتے ہیں جیسے اس کا وارث پیدا ہوگا تو پھر کیا یہ عقد باطل ہو جائے گا زمان الجریرہ والا، یا عقد باطل نہیں ہوگا؟ یا ہم دیکھیں گے کہ مضمون صاحب کب مرتا ہے کب نہیں مرتا، تو بہرحال یہ بحث مزید عبارت میں پڑھیں گے۔ تو ولا کی الحمدللہ دو قسمیں ختم ہو گئیں، اب ولا کی تیسری قسم جو کیا ہے وہ ولا الامام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مر جائے، اس کا کوئی بھی نسبی سببی رشتہ دار نہ ہو، اور ولا المعتق بھی نہ ہو، اور جو ہے ضامن الجریرہ بھی نہ ہو، تو اس شخص کا جو وارث ہے وہ امام علیہ السلام بنے گا۔ اچھا، تو امام علیہ السلام اس کا وارث بنے گا جب امام علیہ السلام حاضر ہوں، لیکن آج کل جیسے امام زمانہ ہمارے نظروں سے غائب ہیں، موجود تو ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے، تو پھر یہ اس میت کا مال کہاں جائے گا؟ کہتے ہیں غالباً یہ امام کے عدم موجودگی میں بیت المال میں نہیں جائے گا، بعض کہتے نہیں بیت المال میں جائے گا۔ اچھا خیر، تو اگر بیت المال میں نہیں جائے تو یہ بندہ تو مر گیا، اب کوئی بھی مال بغیر مالک کے تو ہو نہیں سکتا، اب اس کا مال کہاں جائے کیونکہ کوئی وارث نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے گا۔ کون سے فقراء اور مساکین؟ فرماتے ہیں جس شہر میں مال ہے اسی شہر کے فقراء اور مساکین کو، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام بھی ایسے کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا بندہ مر جاتا تھا جس کا کوئی بھی وارث نہیں ہوتا تھا تو حضرت علی علیہ السلام اس کی میراث اٹھا کر اسی شہر میں تقسیم کر دیتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی علیہ السلام تو تقسیم کرتے تھے، لیکن یہ دلالت نہیں کرتا کہ امام کے غیبت کے زمانے میں بھی اسی بلد کے فقراء اور مساکین کو دیا جائے، بلکہ وہ کسی بھی فقیر اور اس کو دیا جا سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر جو ہے کیا ہے کوئی ظالم حکمران ہو اور وہ کہے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے لہذا حکمران اس کے وارث ہیں، تو کہتے کوشش کی جائے کہ ظالم حکمران کو وہ مال نہ دیا جائے۔ اگر کوئی شخص ظالم حکمران پر قدرت رکھتا ہے مال بچانے کی اور پھر بھی دیتا ہے تو وہ شخص ضامن ہے، اور اگر وہ مجبور ہے کہ مال دے، پھر مال دینے کی دو صورتیں کہ کیا کچھ مال دینے کے بعد کچھ بچایا جا سکتا ہے، اگر ایسے ہے تو کچھ مال اس ظالم حکمران کو دے دیں، باقی بچا کر فقراء اور مساکین کو دے دیں۔ لیکن اگر وہ قدرت نہیں رکھتے اور ظالم جو ہے اتنا طاقتور ہے کہ وہ پورا مال لے جاتا ہے تو پھر تو بہرحال وہ مجبوری ہے، اور مجبوری میں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ خوب، تو اب ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ للمضمون وارثون،
اگر مضمون کے لیے وارث آ جائے بعد العقد، عقد کے بعد، یعنی یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وارث دے دیا عقد کے بعد، ففی بطلان ہی، تو کیا یہ عقد باطل ہو جائے گا؟ یا ہم یوں کہیں کہ جناب او مراعات ہی، یا اس کا عقد کا باطل ہونا یہ دیکھا جائے گا اس مضمون کے مرنے تک، کذالک، کہ وہ وارث کے ہوتے ہوئے مرتا ہے یا بغیر وارث کے مرتا ہے۔ اگر وارث کے زندگی میں ہی مضمون مر جاتا ہے پھر تو یہ عقد باطل ہو جائے گا۔ وجہان اجودہما، ان دو وجہوں میں سے جو سب سے اچھی وجہ ہے وہ الاول، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وارث پیدا ہوا تو وہ عقد باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ لفقد شرط صحت، اس لیے کہ صحت والی شرط مفقود ہو گئی۔ صحت والی شرط یہ تھی کہ اس کا کوئی بھی وارث نہ ہو۔ فیقدہ طارئا کما یقدہ ابتداء، پس یہ وارث جو ہے کیا ہے، اگر عقد کے بعد آئے تو بھی عقد کو یقدہ خراب کر دے گا، جیسے کہ اگر عقد کے وقت موجود تھا تو بھی یہ عقد جو ہے کیا ہے خراب ہو جاتا۔ ثم فقد ضامن، اگر ضامن نہ ہو اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، فالوارث الامام علیہ السلام، پھر اس میت کا وارث امام علیہ السلام ہے، مع حضور ہی، جب امام علیہ السلام حاضر ہوں۔ لا بیت المال، اس میت کا مال بیت المال میں نہیں جائے گا، علی الاصح، قول اصح کے مطابق ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ قانون پڑھتے ہیں کہ جناب ان مال من لا وارث لہ یختص بالامام، جس مال کا بھی کوئی وارث نہیں وہ مخصوص ہے امام کے ساتھ، بیت المال کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ مخصوص نہیں ہے۔ خوب جناب علی الاصح، قول اصح یہی کہتا ہے۔ فیدفع الیہ، تو اس میت کا مال امام کے حوالے کیا جائے گا، یصنع بہ، امام علیہ السلام اس مال کے ساتھ جو چاہے کرے، ما شاء، جو چاہے کرے، ہے امام کا ذاتی، اب کسی کو مدد میں دیتا ہے کیا کرتا ہے وہ امام کی مرضی۔ وَلَوْ اجْتَمَعَ مَعَهُ احد الزوجین، اچھا اگر یہ بندہ مر گیا، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بھی رشتہ دار نہیں، لیکن بیوی اگر مر گئی تو اس کا شوہر ہے، شوہر مر گیا تو اس کی بیوی ہے، فَلَهُ نَصِيبُهُ الْأَعْلَى، تو احد الزوجین کو اپنا نصیب اعلیٰ ملے گا، کما سلف، جیسے کہ یہ بات گزر چکی، یعنی شوہر کو آدھا مال ملے گا، باقی آدھا مال امام کو ملے گا۔ اگر بیوی ہے تو اس کا چوتھا حصہ ملے گا، اس کو باقی مال جو ہے 3 حصے امام کو ملیں گے۔ وَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ امیر المؤمنین علیہ السلام، اور وہ کام جس کو انجام دیتے تھے مولا علی علیہ السلام، وہ کیا تھا؟ من قسمت ہی، امام علیہ السلام اس مال کو تقسیم کر دیتے تھے، فی فقراء بلد المیت، میت کے شہر کے فقیروں میں، وضعفاء جیران ہی، اور اس میت کے جو ضعیف پڑوسی تھے، فهو تبرع منہ، یہ امام علیہ السلام کی طرف سے جو کیا تبرع تھا، منہ علیہ السلام، علیہ السلام بھی وہی امام کی طرف جائے گی، یعنی یہ کوئی فقہی اور شرعی حکم نہیں تھا، لیکن امام علیہ السلام مہربانی کیا کرتے تھے۔ غیبت ہی، لیکن اگر امام علیہ السلام غائب ہیں، یصرف فی الفقراء، تو یہ میت کا مال خرچ کیا جائے گا فقراء میں اور مساکین میں، لیکن من بلد المیت، جو میت کے شہر کے فقراء اور مساکین ہیں، ولا شاہد، لہذا تخصیص، کہتے ہیں یہ جو آپ نے بلد المیت کی تخصیص لگائی، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی شاہد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، الا ما روی، سوائے ایک دلیل کے جو روایت کیا گیا ہے، من فعل امیر المومنین علیہ السلام، کہ علی علیہ السلام ایسا کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ مَعَ ضَعْفِ سَنَدِهِ، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایک تو سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لا يدل على ثبوتہ، پھر دوسری بات یہ کہ یہ حدیث دلالت نہیں کرتی کہ یہ بلد میت والا حکم ثابت ہو فی غیبت ہی، جب امام علیہ السلام غائب ہوں۔ والمروی صحیحا عن الباقر والصادق علیہما السلام، اور وہ روایت جو صحیح طور پر نقل کی گئی ہے 5ویں امام سے اور 6ٹھے امام سے، ان مال من لا وارث لہ، بالتحقیق اس شخص کا مال کہ جس کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، وہ من الانفال، وہ انفال میں سے ہے۔ انفال یعنی جو فی سبیل اللہ خرچہ کیا جاتا ہے،
وہی اور یہ انفال لا تختصو مخصوص نہیں ہیں ببلد المال کہ اسی شہر میں خرچ کیا جائے جس میں وہ مال ہے. فالقول بجواز صرفها پھر تو ہم قائل ہو جائیں کہ جائز ہے انفال کو خرچ کرنا الی الفقراء والمساکین فقراء اور مساکین کو من المومنین مومنین میں سے مطلقاً چاہے اس بلد المال میں ہوں چاہے اس کے علاوہ کسی اور شہر میں ہوں. کم مختار ہو جماعتن جیسے کہ اس نظریے کو انتخاب کیا ہے ایک جماعت نے منہم المصنف فی الدروس اس جماعت میں سے مصنف صاحب ہیں کتاب دروس میں. اقوا تو پھر یہ مطلق استعمال والا قول اقوا ہو جائے گا. ان لم نجز صرفہ فی غیرہم اگر ہم جائز قرار نہ دیں کہ اس مال کو آپ خرچ کریں گے غیر فقراء میں من مصرف الانفال جو انفال کے مصرف تھے. بھائی انفال تو تمام بھلائی اور نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے. اور ایک قول کیا کہتا ہے یجب حفظہ بھائی اس مال کو محفوظ کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے لہو امام کے لیے کا مستحق ہی فی الخمس سے جیسے کہ امام علیہ السلام جس حصے کا خمس میں سے مستحق ہے یعنی سہم امام وہ احوط کہتے ہیں یہ حفظ والی بات احتیاط کے قریب ہے. ولا یجوز اور جائز نہیں ہے ان یدفع کہ یہ میت کا مال دیا جائے الی سلطان الجور ظالم حکمران کو مال قدرت علی منعہ جبکہ ہم قدرت بھی رکھتے ہیں جناب علی منعہ اس ظالم کے منع سے. لأنہ اس لیے کہ یہ ظالم غیر مستحق حقدار نہیں ہے لہو اس مال میت کا عندنا ہم شیعوں کے نزدیک اس لیے کہ ہم حکمران اس کو مانتے ہیں جو امام کا نائب ہو مجتہد ہو. فلو دفعہ اگر کوئی شخص یہ میت کا مال دے دیتا ہے اس ظالم کو دافع کوئی دینے والا اختیاری صورت میں کان ضامنا لہ تو یہ دینے والا ضامن ہوگا جناب اس مال کا. ولو امکنہ اگر اس دافع کے لیے ممکن ہے دفعہ کے ظالم کو دور کرے اس مال سے ببعض ہی اس مال کا کچھ حصہ دینے سے وجب تو یہ واجب ہے کہ کچھ دے باقی بچا لے. فإن لم يفعل اگر کچھ دینے والا کام نہیں کرتا پورا دے دیتا ہے ضمن تو یہ ضامن ہوگا ما اس مقدار کا کان یمکنہ منعہ منہ یمکنہ کی ضمیر جائے گی دافع کی طرف منعہ کی ضمیر جائے گی سلطان کی طرف منہ کی ضمیر جائے گی اس مال کی طرف ٹھیک ہے. تو یعنی اس ظالم سے جتنے مال کو یہ روک سکتا تھا اور نہیں روکا اس کا ضامن ہے. ولو اخذہ الظالم قہرا اگر ظالم آ کے زبردستی وہ مال لے لے فلا ضمانہ تو کوئی ضمانت نہیں ہوگی علی من اس شخص پر کان المال بیدہ جس کے ہاتھ میں یہ مال تھا. الحمدللہ ہماری گفتگو فصل ثالث میں ختم ہوئی. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے درس میں فصل رابع پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.